اچھا اعظمی بھائی، ایک چیز آپ نے یہ بتائی کہ آپ تو بچپن سے کچھ مطلب تنہائی پسندی کا شکار تھے، لیکن دیکھا یہ گیا ہے عموماً جو لوگ تنہائی پسندی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ شاعری کی طرف راغب ہوتے ہیں. تو کیا آپ نے، آپ کو مطلب شاعری پڑھنا اور شعر کہنا، ان میں سے کس طرح چیز کی طرف زیادہ آپ راغب ہیں یا اپنی بھی نہیں رہے؟ نہیں، میرا ابتدائی رجحان تو شاعری کی طرف رہا، ایمانداری کی بات ہے. اور میں نے شاعری کی بھی؟ نہیں، میرے والد صاحب شاعر سے، نے بتایا آپ کو. اور میرا کبھی شاب لطیف قافی کی قید کہہ لیں، کیا کہہ لیں مجھے نہیں پتا، مسلم زندگی میں شاعری ہوئی ٹھیک ہے، وہ ایک نہیں. لیکن میں صلاحیت نے ہے جو ہاں ہر ایک کو نہیں ملتی. بالکل. لیکن مجھے یہ تھا کہ مجھے ایک زمانے میں سینکڑوں شعر جو تھے وہ ازبر تھے. ٹھیک ہے. اور کوئی اچھا شعر میرے لیے وٹامن سی کمپلیکس کی گولی ثابت ہوتا تھا. اور میں کسی بھی ایک شعر کے سہار میں بہت دن رہا کرتا تھا. اچھا. ہاں، بہت دن، مطلب 4-5 دن میں کسی ایک شعر کے سہار میں رہا کرتا تھا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا وجہ تھی، لیکن شاید وہ آپ کے چہرے شور میں کچھ بات پھنسی ہوتی ہے، تو اس کے حوالے سے وہ ذہن میں رہتا تھا کہ یار یہ شعر. اور پھر مزاح کا جو تعلق ہے وہ تو بچپن سے تھا. اور کبھی کبھی حقیقت یہ کہ بہت ڈانٹ پڑی ہے والد صاحب کی طرف، کیونکہ وہ جب مزاح جاتا تھا نا بدتمیزی کے خانے میں، تو پھر آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اور ہمارے زمانے میں تو آپ کو پتہ ہے وہ صورتحال بڑی خاصی مختلف ہوا کرتی تھی. اب تو 4G آ گیا ہے، 5G آ گیا ہے، ہمارے یہاں بجے ہوتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ کہتے ہیں پوپ کے پاؤں پالنے میں نظر آتی ہے. ظاہر ہے جو آپ کا تعلیمی دور ہے اس میں کچھ اساتذہ بھی ملے ہوں گے آپ کو جنہوں نے آپ کو مطلب نکھارنے کی کوشش کی ہوگی. تو یہ اساتذہ کسی بھی صورت میں ہو سکتے ہیں، کو مطلب خاندان کا کوئی فرد ہے، کوئی اسکول کا کوئی استاد ہے، کچھ بھی. تو آپ کو کس قسم کے اساتذہ ملے؟ سب سے جو اہم چیز ہے وہ میری کردار سازی میں میرے والد صاحب کا بڑا. اور کیونکہ میں پہلوٹی کا تھا، مطلب پہلا بچہ تھا، تو ان کی ساری امیدیں گھر کے حوالے سے، خاندان کے حوالے سے صحیح. مجھ سے وابستہ تھی. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میری جو میری شخصیت بنی ہے یا ڈیولپ ہوئی ہے وہ والد صاحب کا بہت گہرا ہاتھ ہے. اور اس کے بعد اسکول میں مختلف ملے مجھے. ادبی سفر میں؟ ادبی سفر میں عجیب سی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے جب میں ایڈورٹائزنگ میں آیا تو 2-4 سال تو میں کتابیں پڑھتا رہا. اس کے بعد سے مجھے وقت نہیں. اچھا. مستقل کیونکہ وہ ایڈورٹائزنگ خود ایک سیلف بہت ٹائم کنزیومنگ جاب ہوتی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ میری جو صحیح تربیت آپ سمجھ لیں وہ ادب کے حوالے سے. لوگ تو کہتے ہیں کہ فلاں کو پڑھا، فلاں کو پڑھا، فلاں. میں نہیں پڑھا، لیکن جو میری اصل جو میری ٹریننگ ہوئی ایڈورٹائزنگ میں آنے کے بعد ادب کے حوالے سے ہوئی، جو میں نے از خود کی ہے اس میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ مجھے میسر ایڈورٹائزنگ وہ بہت بڑے بڑے نام تھے اور میں نے اس سے بہت سیکھا بھی، لیکن وہ سب اپنے پروفیشنلی انداز سے کام کرتے تھے. یہ جو سلسلہ ہے مزاح لکھنے والا، یہ شگفتہ نگاری، اس میں کوئی میرے ساتھ نہیں چلا. اور جو کچھ میں نے سیکھا وہ میں نے سیکھا ایڈورٹائزنگ سے، اور میں نے اسی کو بیس بناتے ہوئے لکھنا شروع کیا، اور وہ تجربہ کامیاب ہے. اچھا ایک چیز تو یہ ہوتی ہے، انسان جب لکھنا شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بس آمدوری آپ لکھ رہے، ایک یہ ہے کہ موضوع باقاعدہ آپ چنتے ہیں کہ میرا یہ موضوع ہے، میں اس کے اوپر ہی لکھوں گا، یا یہ کہ یہ میرا کردار ہے، اس کردار کے اوپر میں لکھوں گا. اچھا، یا پھر یہ ہے کہ آپ کسی کی تحریر سے متاثر ہو کر یار ایسی تحریر تو میں بھی لکھ سکتا ہوں، یا مجھے بھی لکھنی چاہیے، اس موضوع پر مجھے بھی لکھنی چاہیے. تو آپ کی تحریر میں یا آپ کے انداز میں آپ کو کیا چیز زیادہ بھاتی ہے؟ کیا چیز زیادہ آپ کو پروڈیوس کرنے پر یا تخلیق کرنے پر مجبور کرتی ہے؟ کون سی صرف آپ کو زیادہ کرتی ہے؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ہمیشہ نگاری کی بات کرے
لقیر مستعد حسن کو پڑھا, ابن عشق کو پڑھا, کرم آواز خان کو پڑھا, شیخ الرحمان کو پڑھا, مرزا فرد اللہ بیگ کو پڑھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کسی کا مضمون پڑھنے کے بعد یہ تحریک نہیں ہوئی کہ میں ایسے لکھوں. اچھا. دوسری بات یہ کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو یہ کمپیوٹر آ گیا تھا, واٹس ایپ آ گیا تھا, مجھے خود تک پتہ نہیں ہوتا کہ میں آدھے گھنٹے کے بعد کیا لکھنے والا ہوں. میں نے کبھی کوئی مضمون تیاری کے ساتھ نہیں لی, اور جب بھی لکھا تیاری کے ساتھ تباہ کر دیا. مطلب یہ آمد والی بات. بس یہ آمد ہے, جس وقت جو آمد ہو جائے. اور میں اپنے مضامین کو شاید 1 سے 2 دفعہ دیکھتا ہوں, وہ بھی پروف ریڈنگ کے لیے, یا شاید کچھ اس میں ایک تبدیلی کر لوں. ورنہ عام طور پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں میرے مضامین کی جو مجھے خاص بات لگتی ہے وہ ان کی بے ساختگی. مطلب میں مضمون کو بنانے کی کوشش نہیں کرتا. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ ادیب یہ چاہتا ہے, لکھاری یہ چاہتا ہے کہ قاری اس کے ساتھ چلے. میں کہتا ہوں نہیں, میں قاری کے ساتھ چلتا ہوں اور اس کو وہاں لے کے چلتا ہوں جہاں مجھے اس کو لے کے جانا ہو. اچھا. یہ میرا اپنا میرے شروع سے رہا کہ قاری مطلب جیسے یوسفی صاحب کہتے تھے کہ میں نے لکھ کر پال میں ڈال دیا, اس کے بعد وہ پکے گا, اس کے بعد وہ کافی دیر تک رکھا رہتا تھا, پھر نظر ثانی کرتے تھے, پھر نظر ثالث کرتے ہوئے نظر رابق, مطلب اس کے بعد وہ نکھارتے چلے کرتے 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 ایک چیز پیش کرتے تھے. اور لکھتے ہیں یوسفی کی لکھی ہوئی چیز. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بس جو بے ساختہ میرے ذہن میں آ گیا میں نے لکھ دیا. جی میں اپنے اسکول آف تھاٹ کا آدمی اس معاملے میں. اچھا, آپ کے موضوعات زیادہ تر نشیدے پڑے اور تجربات کی دیکھتے ہیں, اور زیادہ تر معاشرتی موضوعات کے بناتے ہیں, اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرانی یادوں کے زخم تازہ کرتے ہیں آپ. جی ایسا ہی معاشرے کے پرانے, بالکل ایسا ہی. تو یہ مطلب یہ انداز ہے, یہ بخود ہے یا یہ کتنے آ رہا ہے اس کے؟ میرا خیال ہے میں بچپن سے نا ماضی کا آدمی ہوں. اچھا. ہاں میں بہت یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ میں ماضی کا آدمی ہوں. مجھے آج بھی جو گانے پرانے جب میں چھوٹا تھا یا میری پیدائش سے پہلے ہی گانے, وہ مجھے گانے آج بھی پسند ہیں. اچھا. ہاں مجھے گانے آج پسند, اور مجھے جو جہاں سے میرے تعلق تھا والد کا, جو انہوں نے مجھے بتایا اس اپنے قصبے کے بارے میں, مجھے سب ازفر ہے. اور جب میں کسی کو بتاتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں, حالانکہ میں آج تک بھارت نہیں گیا. ٹھیک ہے, صحیح. تو اور جو کراچی کے جو نوسٹیلجیا ہے, اور کراچی میرا عشق ہے, کراچی میرا عشق ہے. میں تقریباً 1.25 سال کراچی سے باہر رہا ہوں, تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ظالم مجھے مار ڈالے. اچھا. تو جب میں کراچی آیا تو میں نے طے کر لیا کہ میں اب کراچی کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, بلکہ میں نے ایک مضمون لکھا تھا گٹنیوں چلتے بچے کا شہر. کیا بات. اور میں نے اس سے کہا تھا کہ تو مجھ سے بہت ناراضگی اظہار کی کراچی کہ تم کہاں چلے گئے. پھر میں نے کہا تھا نہیں اب میں کہیں نہیں جاؤں گا. تو کراچی کا نوسٹیلجیا تو وہ تو میرے سمجھ لیا میرے شخصیت کا حصہ ہے. وہ چاہے کراچی کی ویگنز ہوں, کراچی کی نہاریاں ہوں, کراچی کے کلینکس ہوں, آپ کراچی کی کسی چیز کی بات کریں مجھے لکھنے میں مزہ. ہاں میرا عشق ہے کراچی, اور کراچی کا نوسٹیلجیا میرا عشق. کراچی کے مشاہدے یا کراچی کے تجربات؟ دونوں ہی آپ کہہ لیجیے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مزاح لکھنے کے لیے دونوں برابر ہیں, تجربات بھی اور مشاہدات بھی. کراچی میں آپ سے بتاؤں دلچسپ بات, جب میں اب تو خیر میری عمر خاصی ہو گئی ہے, پہلے یہ تھا کہ میں جا کے میرا آفس تک لفٹ پہ, تو میں کینٹ تک آتا تھا پیدل. اچھا. آپ یقین نہیں کریں گے میں کینٹ اسٹیشن کے اسٹاپ پر 1 گھنٹے کھڑا رہتا تھا, یہ دیکھتا تھا کہ لوگ کر کے آ رہے ہیں. اچھا. تبھی آپ دیکھیے گا وہ جو کینٹ سے باہر نکلتے ہیں نا, صحیح, جو آتے ہیں مختلف صوبوں سے, آپ ان کا چہرہ دیکھیے گا. جو نئے آتے ہیں نا ان کا چہرہ بتا رہا تھا کہ فرسٹ ٹائم کراچی ہے, اور جو کراچی والے ہوتے ہیں اور جب وہ آتے ہیں اپنے شہر تو ان کا چہرہ آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. خیر یہ تو ہے کراچی والا بھی اگر پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائے فوراً پہچان. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسے معاملہ کراچی ہو, بالکل ایسے معاملہ ہے. منہ کھولتا ہے تو پکڑا ہی جاتا ہے, منہ کھولے بغیر بھی پکڑا جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, اب ایک چیز یہ کہ اب میں ذرا سا زاویہ بدلتا ہوں. ظاہر ہے کہ آپ ہم نے سمجھا آپ نے غور کرنا مختلف موضوعات کتب پڑھی, کتابیں پڑھی, اور ظاہر ہے اپنے اپنے موڈ اپنے اپنے مزاج کے مطابق موضوعات پڑھی.
آج کل ایک چیز یہ پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کتاب نہیں اس کے پتن جو کتاب کرتے نہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ یار اس میں اگر آپ انٹرنیٹ کی بات کرتے ہیں یا آپ اس کی بات کرتے ہیں تو بھائی کتاب نویسی ٹھیک ہے کاغذ کے اوپر سے ختم ہو گئی ہوگی, لیکن لوگ انٹرنیٹ کے اوپر تو پڑھتے ہیں, مطلب لوگ پڑھنے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, یہ میرا خیال ہے. اور شاید کاغذ کی طرف نہ جڑے. جی آپ کا کیا جی بات یہ مسئلہ یہ کہ کتاب اگر مراد آپ کی صفحات ہیں تو کسی کتاب نہیں. دوسری بات یہ ایک عبوری دور گزر رہا ہے پاکستان میں. اچھا یورپ میں بھی آیا ہوا وہ دور, وہ ہمارے لوگ آج بھی کتابیں پڑھتے ہیں. اب کتاب کا اپنا ایک لمس ہے, اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اس کے لیے آپ کسی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کمپیوٹر کی ضرورت, آپ جہاں چاہیں پڑھ لیں. میرا خیال ہے کہ اب مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, کتاب واپس آئے گی اور بہت اچھی طرح واپس آئے گی. لیکن ایک سوال یہ کہ ہمارے یہاں لکھا کیا جائے. آپ مجھے بتائیے کتنے بڑے ناولس ہمارے پاس آئے ادب میں. ہمارے پاس وہی 40 50 30 سال پرانی چیزیں ہیں, کوئی نئی چیز ہمارے پاس نہیں آ رہی ہے. اور کون سے ہم نے ادب کے حوالے سے کوئی بہت بڑے بڑے سنگ میل طے کیے. ٹھیک ہے افسانے لکھے جا رہے ہیں, ناولس لکھے جا رہے ہیں. نہیں, اس کے اوپر تو ایک الزام یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں پہلے جب کتاب لکھی جاتی تھی تو جو آدمی کتاب لکھتا تھا یہ کتاب تصنیف کرتا تھا, تعلیق کرتا اس کا پہلے اپنا ایک مطالعہ ہوتا تھا, پھر اس کا ایک خاص حلقے کے اندر اس کی تربیت ہوتی تھی, ادبی حلقے کے اندر اس کی تربیت ہوتی تھی. وہاں پر وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتا تھا, تحریری پر تربیت ہوا. بالکل. اس تربیت کے بعد پھر نکھرنے کے بعد وہ کتاب لکھتے بعد تو یہ کہ صبح اٹھو تو 6 تحریر میں نے لکھی ہے, پڑھتے ہیں پڑھیں, نہیں پڑھتے نہ پڑھیں. مطلب ہر آدمی لکھنے پر آ گیا ہے. تو اب جن کو وہ جو جملہ مشہور ہے کہ جس کو پڑھنا چاہیے وہ لکھ رہا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے, تو ایسے مطلب جو ایک سیلاب آیا ہوا لکھنے, اس سیلاب میں کتاب نویسی کیسے لکھی؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں جب سے میں 2018 سے اس طرف آیا ہوں لکھنے کی طرف, واٹس ایپ کے ذریعے, سوشل پیجز کے ذریعے, فیس بک کے ذریعے, تو مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے لکھتے ہوئے. مجھے آپ لوگ کتابیں دیتے ہیں لاگے کہ دستخط سے میری, کیونکہ لوگوں سے رسائی نہیں ہے پڑھے لکھے ادیبوں تک یا شعراء تک, تو جو کتابیں میرے پاس آتی ہیں تو اس میں بیشتر ایسی ہوتی ہیں جو آپ آدھے گھنٹے میں پارے کر. ٹھیک ہے, اس میں کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اصل میں کتاب چھاپنے کا معاملہ ہو گیا پیسے کا معاملہ. تو اب یہ کتاب وہ لوگ چھاپ رہے ہیں, چھپوا رہے ہیں جس پیسے جو حقیقی میرا خیال ہے. میں چند ایک استثنا کے ساتھ بتا رہا ہوں جو جن کے پاس تحریریں اچھی ہیں اور قابل پڑھنے کے قابل ہیں, ان وہ مالی مسائل کا شکار. کتاب ہمارے بکتی نہیں ہے, پہلے بٹتی ہے کہ ٹھیلوں میں بکتی ہے. تو میرا چنے بک رہے ہوتے ہیں, پکوڑے بک رہے ہوتے ہیں اس کے اندر. تو بات یہ کہ کتاب اب ادب کا مسئلہ نہیں ہے, کتاب اب مسئلہ آ گیا ہے مالی وسائل. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے. آپ کا کہنا بالکل صحیح ہے. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں کتاب پڑھنا ایک الگ چیز ہے, کتاب خریدنا ایک ٹھیک ہے. کاغذ سے نہیں پڑھ پا رہا, اسکرین سے پڑھ رہا ہے. کاغذ پہ نہیں چلوا پا رہا, اسکرین پر چلوا رہا ہے. اب میں جاتے جاتے آپ سے اس کے بعد پھر دوبارہ میں اسی سوال کی طرف آؤں گا کہ معیار کیا اس اسکرین کی وجہ سے بتا ہے یا کتابوں کا, یہ سوال میں آپ سے اس وقفے کے بعد کرتا ہوں.